كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ. رواہ البخاری. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. برادران اللہ کا بے پناہ فضل و احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بجماعت نماز عشاء کے ساتھ تراویح پڑھ کر مسجد میں حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے جمع فرمایا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے روزوں کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے. آمین رب العالمین. برادران، آپ کے سامنے آج چند ایسے امور کے تعلق سے بتایا جائے گا جو حالت روزہ میں انسان کرتا ہے، لیکن ان کاموں سے ہمارے روزوں میں کوئی جو ہے خلل واقع نہیں ہوتا. یعنی ہمارے روزے جو ہے مکروہ نہیں ہوں گے، ہمارے روزوں میں کوئی جو ہے تبدیلی نہیں آئے گی. ایسے بعض کام ایسے ہیں جو آدمی کے جو ہے زندگی میں یا جو ہے روزے کی حالت میں سرزد ہو جاتے ہیں. برادران عزیز، پہلی حدیث جو آپ کے گوشے گزار کی گئی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے. فرماتے ہیں پہلی بات اذا نسیا فاکل وشرب فلیتم صومہ. اگر کوئی آدمی حالت روزہ میں یعنی روزہ رکھا ہوا ہے، اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں بھول کر کے کھا لیتا ہے یا کچھ پی لیتا ہے، کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، فرماتے ہیں فلیتم صومہ، تو وہ روزہ پورا کرے، وہ اپنا روزہ کیا کرے؟ پورا کرے. کیونکہ جو ہے فإنما أطعمه اللہ وسقاہ. فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پلایا ہے. مطلب یہ ہوا روزے کی حالت میں بھول کر کے اگر تم کھا لو یا پانی پی لو، ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی جو ہے بھول جاتا ہے اور جو ہے کہیں فوراً گیا نل کے پاس پانی پی لیا یا مٹکے کے پاس گیا پانی پی لیا یا کوئی چیز ہاتھ میں رہی تو کھا لیا، ہوتا ہے. ایسی حالت میں اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں کھا پی لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، وہ روزہ پورا کرے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلایا ہے اور پلایا ہے. اور ایک سوال اور ایک مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں مسواک کرتا ہے تو مسواک کرنے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس تعلق سے حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وہو صائم ما لا احصی او اعد. کیا فرماتے ہیں؟ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی روزے کی حالت میں اتنی زیادہ مسواک کرتے، اتنا زیادہ مسواک کرتے کہ میں اسے گن نہیں سکتا. اتنا زیادہ جو ہے وہ مسواک کرتے تھے. تو مسواک کرنے سے بھی آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی سے قیاس کرتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی برش کرے روزہ میں، سو جائے، سو کر اٹھے، اٹھ کر کے جو ہے آدمی برش کرے، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرے، تب بھی آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. کیونکہ جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ ہو یا برش ہو، اس کے ذریعے سے آدمی کے منہ میں جو ہے کوئی چیز داخل نہیں ہوتی ہے، یعنی حلق سے نیچے نہیں اترتی ہے. اس لیے جیسے مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی برش کرے ٹوتھ پیسٹ لے کر کے تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی آدمی سو جائے، ایک اور مسئلہ ہے، ایک اور جس سے آدمی کا روزہ خلل نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی روزے سے ہے، دن میں سو جاتا ہے، دن میں سو جاتا ہے، اور سونے کی حالت میں اگر کوئی نوجوان ناپاک ہو جائے، احتلام ہو جائے، تو کیا اس کا روزہ باقی رہے گا؟ کیا وہ روزہ قضا کرے گا؟ کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ایک مسئلہ ہے. حضرت شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے
پوچھا گیا اگر کوئی نوجوان ہو یا کوئی اور آدمی ہو روزے کی حالت میں دن میں سو جائے اور وہ خواب کے ذریعے ناپاک ہو جائے، احتلام ہو جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اسے قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ عثیمین نے بھی یہی بیان فرمایا اگر کوئی حالت روزہ میں دن میں سو جائے اور وہ ناپاک ہو جائے، احتلام ہو جائے، تو وہ آدمی کیا کرے؟ فوراً غسل کر لے، فوراً کیا کرے؟ غسل کرے اور روزہ نہ توڑے، کیونکہ احتلام ہونے میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اس کی اختیار سے الگ ہے، وہ چاہتے ہوئے ایسا نہیں ہوا، اس کے نہ چاہنے سے، یعنی اس کے اختیار میں وہ چیز نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، اللہ اسے روزے کا بہترین اور بھرپور بدلہ عطا فرمائے گا، اس کے روزے میں کوئی خلل جو ہے واقع نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں سر میں تیل لگائے تو کیا لگا سکتا ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ لگا سکتا ہے آدمی سر میں تیل، کنگھی کر سکتا ہے، سرما لگا سکتا ہے۔ سرما لگانے سے، کنگھی کرنے سے، سر میں تیل لگانے سے روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، روزہ تمہارا باطل نہیں ہوگا، مکروہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کے حلق میں مکھی چلے جائے، آدمی جا رہا ہے، اس کے حلق میں کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کوئی مکھی جو ہے، مکھی وغیرہ گر جائے اس کے منہ کے اندر یا حلق میں چلا جائے، اس سے بھی روزہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے بھی آدمی کا روزہ خلل نہیں ہوگا، مکروہ نہیں ہوگا، وہ روزہ پورا کرے، اس کا روزہ جو ہے کوئی باطل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں روزے کی حالت میں اگر روزے دار تھوڑا تھوک نگل لیتا ہے، اس کا تھوک جو ہے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، تب بھی آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ روزہ پورا کرے گا، اس کا روزہ مکروہ یا باطل نہیں ہوگا۔ برادران عزیز، یہ چند باتیں، چند امور ہیں جس سے آدمی کے روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں، اگر کوئی آدمی ایسی وقت میں اٹھے، ایسے وقت میں اسے نیند بیدار ہو، سحری کا وقت ہو، لیکن بالکل کم وقت ہو، ایسی حالت میں وہ ناپاک ہوا ہو، یعنی احتلام کی حالت میں ہو یا جو جماع کی حالت میں جنبی ہو، اسے اب جو ہے سحری کرنی ہے، سحری کرنے سے پہلے غسل کرنا ہے کہ نہیں؟ کیا وہ پہلے غسل کرے گا کہ پہلے سحری کرے گا؟ ناپاکی کی حالت میں اگر غسل کرے گا کیا اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک مسئلہ ہے۔ تو اہل علم فرماتے ہیں، اما عائشہ بھی فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسے وقت میں جاگ جاتے جہاں پر انہیں روزے کے لیے غسل کرنا ہوتا، احتلام کی وجہ سے نہیں، وہ جنبی ہوتے، یعنی غسل جنابت ان کو لینا ہوتا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سحری کرتے۔ پہلے کیا کرتے؟ سحری کرتے، سحری کے فوراً بعد فجر نماز سے پہلے غسل کر لیتے، یعنی ٹائم نہیں ہے، اب جو ہے آپ غسل کرنے کے لیے باتھ روم میں جائیں گے تو یہاں پر آذان ہو جائے گی، تو سحری کا وقت جو ہے ختم ہو جائے گا، تو آپ کیا کریں؟ پہلے وضو کر لیں، آئیں سحری کریں اور فجر نماز سے پہلے آپ کیا کریں؟ غسل کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وضو کریں، آپ سحری کر لیں اور سو جائیں، صبح 10 بجے اٹھ کر کے غسل کریں، ایسا نہیں ہے، ناپاک بھی ہو جائے، صبح 10 بجے اٹھ کر کے جو ہے آپ غسل کریں، ایسا ہرگز نہ کریں، فجر نماز سے پہلے آپ غسل جنابت کر لیں، اس سے آپ کے روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ اور ایک مسئلہ، چھوٹا مسئلہ بتا کر میں اپنی بات ختم کر دوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، آج مجھ سے ایک بہت بڑا کام سرزد ہو گیا ہے، ایک بہت بڑا کام میں نے جو ہے کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آج روزے کی حالت میں تھا، میں نے اپنے بیوی کا بوسہ لے لیا، میں اپنی بیوی کو بوسہ دے دیا، بارے محبت کے میں نے اپنی بیوی کو بوسہ دے دیا۔
اے اللہ کے نبی یہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، یہ کیسی غلطی ہو گئی، اے اللہ کے نبی اس سے میرے اور روزے میں جو ہے خلل پڑ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر کیا تم روزے کی حالت میں کلی نہیں کرتے؟ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی ہاں کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کلی سے کوئی تمہارے روزے میں خلل واقع ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، کلی کرنے سے میرے روزوں میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی فرمایا اسی طریقے سے اگر کلی سے تمہارے روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا تو تمہاری بیوی کا بوسہ لینے سے بھی تمہارے روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی آدمی حلق سے نیچے اتارے تب روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ تو آدمی اگر بوسہ لے لے اس میں شہوت نہ ہو تو کوئی روزے میں خلل واقع نہیں ہوگا، لیکن آدمی کو کنٹرول نہیں ہے تو آدمی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ یہ جو امور ہمیں بتائے گئے ہیں واللہ اعلم بالصواب، جتنے بھی امور ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے۔ بھول چک کر کھانا اور جو ہے اس سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا اور ہمارے روزے میں جو ہے کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اسی طرح برش کرنے سے کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، کنگھائی کرنے سے، سرما لگانے سے، سر میں تیل لگانے سے اور جو ہے بیوی کا بوسہ لینے سے، اس طریقے کے امور سے روزہ ہمارا باطل نہیں ہوگا۔ اچھا ایک اور بات عرض کرتا چلوں، اگر کوئی آدمی انجیکشن ڈلوائے تو انجیکشن سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں اگر کوئی ایسی انجیکشن ہے جو درد کم کرنے والی ہو، پین کلر ہو یا بخار کے تپش کو کم کرنے والی ہو تو ایسی انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر کوئی آدمی ایسا انجیکشن لگوائے جو انرجی ہو، یعنی طاقت دینے والی انجیکشن ہو یا بھوک کو کم کرنے والی انجیکشن ہو تو اس سے آدمی کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جو عام پین کلر انجیکشن ہو، اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا کوئی ایسا سخت جو ہے درد ہے تو اس کے درد کو کم کرنے کے لیے انجیکشن لگایا جاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آدمی روزے کی حالت میں جنڈو بم بھی لگا لیتا ہے لیکن جنڈو بام سے بھی روزہ سر میں درد تھوڑا کم ہو جاتا ہے، اس سے روزہ آدمی کا نہیں ٹوٹتا۔ کوئی چیز جب تک حلق سے نیچے نہ اترے روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیں حلق سے کوئی چیز نیچے نہ اترے، انرجی کا انجیکشن نہ ہو، بھوک مرنے کی انجیکشن نہ ہو، ایسی حرکتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ عام انجیکشن سے یا جو ہے جنڈو بام لگا لینے سے یا کوئی ایسا تیل لگا لینے سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں ہوتے تھے۔ اما عائشہ یا دیگر جو ہے صحابیات فرماتے ہیں کہ مارے حرارت کے دھوپ اتنی گرمی اتنی ہوتی، اللہ کے نبی دھوپ کی حرارت کو کم کرنے کے لیے، پیاس کو کم کرنے کے لیے اپنے سر پر ٹھنڈے پانی کو ڈال لیا کرتے تھے، اپنے سر پر ٹھنڈا پانی ڈال لیا کرتے تھے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی ٹھنڈا پانی اپنے سر پر ڈال لے یا غسل کر لے یا جو ہے جا کر کے کسی جو ہے باڈی وغیرہ میں ڈبکی لگا لے تب بھی جائز ہے، اس کی اپنی حرارت کم کر سکتا ہے، اس سے روزے میں خلل واقع نہیں ہوگا۔ لیکن ڈبکی لگا کر اندر جائے اور ایک گھٹ پی کر کے اوپر آئے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سارے نوجوان بولتے نہیں مول صاحب اندر ڈبکی لگایا، بہت پیاس تھی تھوڑا پی لیا، اب جو ہے یہ لائن میں ہے، اللہ معاف کرے، ایسی حرکتیں نہ کرے۔ نوجوان بچے جو شکایتیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایسی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلی کرتے کرتے آدھا پانی اندر آدھا پانی باہر کر لے اگر جان بوجھ کر تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایسی حرکت سے۔ مگر جو باتیں میں نے کہی ہیں ان سے اگر کوئی آدمی کا واسطہ پڑے تو آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزے کا بدلہ بھرپور انشاءاللہ ادا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روزوں کی مسائل جاننے سمجھنے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری روزوں کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے، اللہ جانے انجانے ہم سے کوئی خطا ہو جائے اللہ ان خطاؤں کو درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کا، نمازوں کا، تراویح کا اللہ بھرپور بدلہ عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ.